بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر فاروق کے بیت المال سے وظیفہ۔ حضرت عمر بھی تجارت کیا کرتے تھے۔ جب خلیفہ بنائے گئے تو بہت اعمال سے وظیفہ مقرر ہوا۔ مدینہ طیبہ میں لوگوں کو جمع فرما کر ارشاد فرمایا کہ میں تجارت کیا کرتا تھا، اب تم لوگوں نے اس میں مشغول کر دیا، اس لیے اب گزارہ کی کیا ضرورت ہوئی۔ لوگوں نے مخالفت مکرری تجویز کی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ چپ بیٹھے تھے۔ حضرت عمر نے دریافت فرمایا کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تو شرط کے ساتھ جو تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو کافی ہو جائے۔ حضرت عمر نے اس رائے کو پسند فرمایا اور قبول کر لیا، اور معیشت مقرر تجویز ہو گئی۔ اس کے بعد ایک مرتبہ ایک مجلس میں، جس میں خود حضور علیہ بھی تھے اور حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت طلحہ شریک تھے، یہ ذکر آیا کہ حضرت عمر کے وظیفے میں اضافہ کرنا چاہیے کہ گزر میں تنگی ہوتی ہے، مگر ان سے عرض کرنے کی ہمت نہ ہوئی، اس لیے ان کے حفظداری حضرت حفصہ، جو حضور کی بیوی ہونے کی وجہ سے ام المومنین بھی تھیں، ان کی خدمت میں یہ حضرات تشریف لے گئے اور ان کے ذریعے سے حضرت عمر کی اجازت اور رائے معلوم کرنے کی کوشش کی، اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ ہم لوگوں کے نام معلوم نہ ہوں۔ حضرت حفصہ نے جب حضرت عمر سے اس کا ذکر کیا تو چہرے پر غصے کے آثار ظاہر ہوئے۔ حضرت عمر نے نام دریافت کیے۔ حضرت حفصہ نے عرض کیا کہ پہلے آپ کی رائے معلوم ہو جائے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ مجھے ان کے نام معلوم ہو جاتے تو ان کے چہرے بدل دیتا، یعنی ایسی سخت سزائیں دیتا کہ منہ پر نشان پڑ جاتے۔ تو ہی بتا کہ حضور کا عمر لباس تیرے گھر میں کیا تھا؟ انہوں نے عرض کیا کہ 2 کپڑے گیہوی رنگ کے، جن کو حضور جمعہ کے دن یا کسی وفر کی وجہ سے پہنتے تھے۔ پھر فرمایا کہ کون سا کھانا تیرے یہاں عمدہ سے عمدہ کھایا؟ عرض کیا کہ ہمارا کھانا جو کی روٹی تھی، ہم نے گرم گرم روٹی پر گھی کی دھبکی تلپیٹ الٹ کر اس کو ایک مرتبہ چپڑ دیا تو حضور خود بھی اس کو منظرے لے کر نوش فرما رہے تھے اور دوسروں کو بھی کھلاتے تھے۔ فرمایا کون سا بستر عمدہ ہوتا تھا جو تیرے یہاں بچھاتے تھے؟ عرض کیا ایک موٹ سا کپڑا
تھا، گرمی میں اس کو چوڑا کر کے بچھا لیتے تھے اور سردی میں آدھے کو بچھا لیتے اور آدھے کو اوڑھ لیتے۔ فرمایا کہ حفص اور ان لوگوں تک یہ بات پہنچا دے کہ حضور نے اپنے طرز عمل سے ایک انداز مقرر فرما دیا اور امید آخرت پر کفایت فرمائی۔ میں بھی حضور کا اتباع کروں گا۔ میری مشعل اور میرے دوستی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کی مثال ان تین شخصوں کی سی ہے جو ایک راستے پر چلتے۔ پہلا شخص ایک توسہ لے کر چلا اور مقصد کو پیچھے گیا، دوسرے نے بھی پہلے کا اتباع کیا اور اسی کی طریقے پر چلا، وہ بھی پہلے کے پاس پہنچ گیا۔ پھر تیسرے شخص نے چلنا شروع کیا، اگر وہ ان دونوں کے طریقے پر چلے گا تو ان کے ساتھ مل جائے گا اور اگر ان کے طریقے کا خلاف چلے گا تو کبھی بھی ان کے ساتھ نہیں مل سکے گا۔ پھر یہ اس شخص کا حال ہے جس سے دنیا کے بادشاہ نپتے تھے کہ کس زاہدان ان زندگی کے ساتھ عمر گزار دی۔ ایک مرتبہ آپ خطبہ پڑھ رہے تھے اور آپ کی لنگی میں 12 پابند تھے، جن میں سے ایک چمڑے کا بھی تھا۔ ایک مرتبہ جمعہ کی نماز کے لیے تشریف لانے میں دیر ہوئی تو تشریف لا کر معذرت فرمائی کہ مجھے اپنے کپڑے دھونے میں دیر ہوئی اور ان کپڑوں کے علاوہ عورتیں نہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر کھانا نوش فرما رہے تھے، غلام نے آ کر عرض کیا کہ عتبہ بن ابی فرقد حاضر ہوں۔ میں آپ نے اندر آنے کی اجازت فرمائی اور کھانے کی توعیہ فرمائی۔ وہ شریک ہو گئے تو ایسا منہ کھانا تھا کہ نگلا نہ گیا۔ انہوں نے عرض کیا کہ چنے ہوئے آٹے کا کھانا بھی تو ہو سکتا تھا۔ آپ نے فرمایا، کیا سب مسلمان میدا کھا سکتے ہیں؟ عرض کیا کہ سب تو نہیں کھا سکتے۔ فرمایا کہ افسوس، تم یہ چاہتے ہو کہ میں اپنی ساری لذتیں دنیا ہی میں ختم کر دوں۔ اس قسم کی سینکڑوں، ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں واقعات ان حضرات کرام کے ہیں، ان کا اتباع نہ اب ہو سکتا ہے، نہ ہر شخص کو کرنا چاہیے کہ کو ضعیف ہیں، جس کی وجہ سے تعامل بھی اس زمانے میں دشوار ہے۔ اس وجہ سے اس زمانے میں مشائخ تصوف ایسے مذاہبوں کی اجازت نہیں دیتے جس سے صاف پیدا ہو کہ قوتیں پہلے ہی سے ضعیف ہیں۔ ان حضرات کو اللہ ذی شان نے قوتیں بھی عطا فرمائی تھیں۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ اتباع کی خواہش اور تمنا ضرور رکھنی چاہیے کہ اس کی وجہ سے آرام طلبی میں کچھ کمی واقع ہو اور
نگاہ کچھ تو نیچی رہے، اور اس زمانے میں مناسب اعتدال پیدا ہو جائے کہ ہم لوگ ہر وقت لذت دنیا میں بڑھتے جاتے ہیں اور ہر شخص اپنے سے زیادہ مال و دولت والے کی طرف نگاہ رکھتا ہے اور اس حسرت میں مرا جاتا ہے کہ فلاں شخص مجھ سے زیادہ وسعت ہے۔ سمجھیے۔